الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی مرزا صدیق بیگ صاحب قاسمی، حضرت مولانا امجد صاحب قاسمی، حضرت مولانا مزمل صاحب اشاعتی، حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب امام و خطیب مسجد عابدین دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بصیرت افروز گفتگو کے بعد اب کچھ کہنے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی ہے، لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہ جو اجلاس آج بلایا گیا اور یہ جو نشست رکھی گئی ہے، ابھی حضرت مفتی صدیق صاحب نے فرمایا کہ جمعیت علماء کے زیر اہتمام اس نشست کو بلایا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نشست اور یہ اجلاس کوئی رسمی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مہم ہے اور رسم ہے اور ہمیں کرنا ہے اور یہاں سے آگے نکل جانا ہے، نہیں، بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا اپنا جائزہ لے اس وقت معاشرے کا کہ کیا صورتحال ہے، ہماری اپنی صورتحال، ہمارے خلاف منظم انداز میں کی جانے والی سازشوں کی صورتحال، اور پھر اس سے بھی مستزاد ہماری اپنی سرد مہری اور غفلت کی جو صورتحال ہے، اس کا جائزہ لے تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر علماء اکرام، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، یہ ان کی بصیرت ہے، یہ ان کی فراست ہے کہ وہ اپنے فراست ایمانی سے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کا جو نقشہ بنایا جا رہا ہے، جو کیفیت اس کو جس ڈگر پر لے جایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اور اس سیناریو کے اندر اب وقت کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ کو بیدار مستقل کیا جاتا رہے، اور اسی وجہ سے الحمدللہ یہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام جمعیت علماء صرف شہر ناندیڑ میں نہیں بلکہ پوری ریاست مہاراشٹر کے ہر جگہ پر اس طرح کے پروگرام بلا کر عوام کو بیدار کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی حضرت مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور بہت پیاری بات حضرت نے کی، کہ اصلاح معاشرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی انفرادی اصلاح کی کوشش نہ کریں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سال ہر سال سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں نا۔ جب سے ہم ہوش میں آئے ہیں تب سے دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور صرف ہماری اپنی مسلم کمیونٹی میں نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان میں بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں، سماج سیوا کے نام سے، سماج کلیان کے نام سے، سماج سدھار کے نام سے ہوتا ہے نا، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہمارے پاس اگر اصلاح معاشرہ کی آواز اٹھائی جاتی ہے اور دوسروں کے پاس اٹھائی جاتی ہے تو اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں آپ کو بتانے کے لیے اور ہمیں دیکھنے کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ موجود ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک بھارت کا جو نیشنل اینتھم ہے جن گن من ادھینایک جیا ہے نا، اس کے جو رائٹر ہیں رابندر ناتھ ٹیگور،
ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا؟ رابندر ناتھ ٹیگور صاحب نے اس نیشنل اینتھم کو لکھا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، بہت بڑی جو ہے کہ شخصیت گزری ہے ہمارے ملک بھارت میں، سیرت النبی کے عنوان پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، شاہکار کتاب. علامہ سید سلیمان ندوی سے رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ حضرت مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہندو میتھالوجی، ہندو سنسکرتی، ہندو تہذیب اس دنیا کے اندر 100-200 سال سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، اور مذہب اسلام محض 1300-1350 سال سے، اب تو 1450 سال ہو گئے. یہ سوال جب انہوں نے کیا تھا، اب اس کو بھی تقریباً 100 سال کا عرصہ ہو گیا. تو کیا کہا انہوں نے کہ ہندو میتھالوجی اور ہندو سنسکرتی، ہندو کلچر یہ ہزاروں سال سے اس دنیا میں موجود ہے، اور مذہب اسلام محض 1350 سال اس کی عمر ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اتنی کم مدت کے اندر پوری دنیا کے اندر کوئی ملک بچا نہیں ہے، زمین کا کوئی خطہ بچا ہوا نہیں ہے جہاں پر اسلام کے مبارک قدم نہیں پہنچے، جبکہ ہندو تہذیب اور ہندو مذہب اور ہندو میتھالوجی صرف دنیا کے ایک ہی 2 ملکوں کے اندر محدود ہے، بھارت، نیپال، آپ سری لنکا بھی ملا لیجیے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا پیارا جواب دیا تھا حضرت نے. حضرت نے فرمایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جتنے دوسرے مذاہب ہیں، ان مذاہب کے اندر اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ صرف ایک تھیوری بتائی گئی ہے، پریکٹیکل نمونہ کچھ نہیں کسی بھی مذہب کے پاس. لیکن اسلام واحد و مذہب ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بات کہی گئی تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا تو خود بذات خود اس پر عمل کر کے بتایا، یا اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس پر عمل کروا کر بتایا گیا. یہ تو ہمارے پاس نمونہ ہے، سب چیز موجود ہے. لیکن اس کے باوجود کیا بات ہے کہ سال ہر سال سے اس طرح کے اصلاح معاشرہ کے پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا بات ہے کہ مختلف تنظیمیں بھی، مختلف افراد بھی، مختلف جماعتیں بھی، دعوت و تبلیغ کے مبارک محنت کے ذریعے سے بھی، اور دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے دائرے میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ اور آؤٹ پٹ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیوں نہیں ہے آؤٹ پٹ؟ یہ آؤٹ پٹ اس لیے نہیں ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ ہم اصلاح معاشرہ کی جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، یا جب بھی ہمارے ذہن میں اصلاح معاشرہ کا خیال آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر، معاشرے کے اندر موجود اور معاشرے میں پنپ رہے امراض ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر کبھی غور نہیں کرتے. تو بتائیے ایسی صورت میں کیسے ہوگا؟ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی جہاں بات کرنے کا موقع ملا وہ مثال میں نے دی ہے، میں آپ کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اصل میں مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور بہت پیاری، مجھے بھی پسند آتی ہے کہ دیکھیے معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی، اور ہم کوششیں کر رہے، اس کے باوجود کوششیں ثمر آور کیوں نہیں ہو رہی. اور مثال یہ ہے کہ ایک صاحب مان لیجئے کوئی کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، لکھنے کا کچھ بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ آ کر جو ہے بار بار ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور ان کا جو کنسنٹریشن ہے، جو ذہنی یکسوئی ہے، اور جو دماغ کے اندر جو خیالات کا تسلسل ہے وہ اس سے منتشر ہوتے جا رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ بھئی اب بچے سے کیسے جان چھڑائی جائے کہ میں اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکوں. ان کے سامنے اتفاق سے اخبار رکھا ہوا ہے، اس اخبار کو لے کر انہوں نے درمیان سے پھاڑ دیا، پھر اور اس کو ملا کر پھاڑ دیا، اور 1-2 نہیں تقریباً 25-30 ٹکڑے اس اخبار کے کر دیے. اور وہ اخبار جو انہوں نے پھاڑا اس پر کیا تھا؟ سامنے کے حصے میں دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. گلوب جو ہوتا ہے، گلوب بنا ہوا ہے، دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے. اب دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے ممالک ہیں، بہرحال وہ چھوٹا سا ایک نقشہ تھا، انہوں نے اخبار کے ٹکڑے کر دیے 25-30، اور اس کو اس کے بعد مکس اپ کر دیا، ایک دوسرے میں مرج کر دی.
اور بچے سے جو بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا، کہا کہ بیٹا آج مجھے آزمانا ہے کہ تم کتنے کلیور ہو اور کتنے ذہین ہو۔ بولے ابو ٹھیک ہے، کیسے آزمائیں گے؟ کہا کہ بیٹے یہ جو میں نے اخبار پھاڑا ہے اس کے اندر دنیا کا نقشہ ہے، تم مجھے دنیا کا نقشہ بنا کر بتا دینا جو میں نے ابھی درہم برہم کیا ہے اور جس کو میں نے پھاڑ کے رکھ دیا ہے، تم اس دنیا کے نقشے کو سنوار کے بتا دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم کتنے ذہین ہیں۔ اور موصوف یہ سمجھ گئے کہ اب جو ہے آسان نہیں ہے، کم از کم میرا کام ختم ہونے سے پہلے تو بچہ یہ بنا نہیں پائے گا، کیونکہ میں نے دنیا کے نقشے کا جو تیا پاچا کیا ہے اور اس کو جس طریقے سے درہم برہم کیا ہوا ہے، اب آسان نہیں ہے اس کو اتنے جلدی سدھار۔ بڑی مشکل سے 5 منٹ ہو گئے ہیں، یقین مانیے۔ بچہ جو ہے آیا اور کہا کہ ابو میں نے دنیا کے نقشے کو صحیح سے سدھار دیا ہے، آپ ذرا ایک نظر ماریے اس میں۔ اب وہ صاحب حیران کہ میں نے اتنے باریک باریک ٹکڑے کیا ہے اور اس کو ایک دم مکس اپ کر دیا ہے، ایک دوسرے میں مرچ کر دیا ہے، اور اس کو بنانا آسان نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی بارڈر کو برابر جس ملک کے ساتھ بارڈر لگی ہوئی ہے اس کو اسی کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اتنے جلدی کیسے بنا دیا؟ تو بچے نے کہا کہ ابو بات یہ ہے کہ آپ جب دنیا کے نقشے کو بگاڑ رہے تھے، میری نظر اخبار کے پچھلے صفحے پر تھی، اس پچھلے صفحے کے اوپر پورے ایک پیج کے اوپر ایک بندے کی تصویر بنی ہوئی تھی، بڑی سی تصویر۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے دنیا کے نقشے پر نظر نہیں رکھا کہ وہ کتنا پھٹا ہوا ہے اور کتنا بگڑا ہوا ہے اور کتنا اس کا نظام درہم برہم ہے، میں نے یہ کیا کہ اس پیچھے جو بندے کی تصویر بنی ہوئی تھی بس اس کی ایک ناک پکڑ لی اور اس کے اعضاء جوڑ دیے، دنیا کا نقشہ خود بخود بن گیا۔ آج اگر اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو ہمیں بھی کرنا کیا ہے کہ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالنے سے پہلے اس ایک آدمی کو پکڑنا ہے کہ جس کے پکڑنے کی وجہ سے سارے اعضاء اور اس کے سارے اعضاء اور پرزے جو ہے صحیح بیٹھ جائے اور دنیا کا نقشہ آٹومیٹکلی سدھر جائے۔ اور وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، کسی کو بھی بولیں گے، مان لیجئے گھر کے بھائی کو بھی بول دے، اگر اس کی ناک پکڑ دے آپ تو انہیں بھی بولیں گا بیٹا سب باہر، سب باہر، گھر میں میرے کو معلوم ہے کتنے پانی میں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی بات جو ہے چاچا بھی بولیں گے، یہی بات ماموں بھی بولیں گے، یہی بات فلاں بھی بولیں گے، یہی بات فلاں بھی بولیں گے۔ تو وہ ایک آدمی جس کو پکڑنے کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ سدھر سکتا ہے وہ میری اپنی ذات ہے یا نہیں ہے؟ اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اصلاح معاشرہ کے کام دوسرے مذاہب کے بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے سامنے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے سامنے آئیڈیل ہے، اور اسی کی برکت ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی خطہ نہیں بچا ہے جہاں پر اسلام کی برکت وہاں نہیں پہنچی ہے نا؟ صحیح بات۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ یہ سوچ بھی لیا کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، لیکن کن خطوط پر کریں گے؟ بے اصلاح بھی تو کرنی ہے تو کن خطوط پر کرنی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے اپنے معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، ہمارے جو ہے زندگی کے اندر، روزمرہ کے معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اس پر غور کرنا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کی جو قسم پرسی ہے، جو حال جس قدر درہم برہم ہوا ہے، مولانا کب تک کا ٹائم ہے نا جی، اس وقت معاشرے کی جو صورتحال ہے، میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ کی اس مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ گاہے بگاہے نکاح کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہوتی ہے نا، لوگ نکاح کرتے ہیں، ائمہ کرام کے، علماء کرام کے نکاح سے قبل جو ہے بیانات کرائے جاتے ہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ نکاح جو مسجد میں کیا جاتا ہے اور خانہ خدا میں اور خدا کے گھر میں بیٹھ کر اس سے پہلے جو ہے نکاح کے خطبے سے پہلے علماء کرام کی باتیں رکھی جاتی ہے، کیا اسی نکاح کے اندر نسبت کے طے ہونے سے لے کر نکاح کے اختتام تک وہ ساری رسومات جو غیر شرعی ہے کیا ہم اپنے گھروں میں نہیں کر رہے؟ ہم دوہری زندگی نہیں جی رہے؟
میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اصلاح کا کام شروع کیا تھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو کم از کم علماء کرام سے سنا تو ضرور ہوگا کہ آپ پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کے اندر غیروں کی طرف سے کوئی ایک سوال ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس نے آپ کے اخلاق پر، آپ کے کریکٹر پر، آپ کے کردار پر، آپ کے عملی زندگی پر، آپ کے ٹرانزیکشنز کے حوالے سے، آپ کے لین دین کے حوالے سے، آپ کے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کبھی کوئی حرف گیری کی ہو۔ حیرت ہوتی ہے مجھے تو وہ واقعہ جب ہجرت کا ذہن میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کو ساتھ ہجرت کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور اسی وقت حضرت علی کے پاس امانتیں رکھ رہے ہیں۔ اور کن لوگوں کی امانتیں ہیں؟ وہی لوگ جب جان کے دشمن بنے ہوئے، سوچیں آپ، غور کریں کہ وہ لوگ جو جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جو آپ کو اپنی دعوت کھلے طور پر مکہ میں کرنے نہیں دے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی امانتیں کس ذات کے پاس لے جا کے رکھ رہے ہیں؟ وہ عملی کردار ہے، یہ عملی نمونہ ہے۔ جب تک ہم اس کو اپنائیں گے نہیں، کیسے اصلاح ہو؟ اس وقت معاشرے کی جو صورتحال، تعلیم کے حوالے سے کیا حال ہے ہمارے معاشرے کا؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ، محمود الرحمن کمیٹی کی رپورٹ، اور اسی طرح جو ہے رنگناتھن مشرا کمیٹی کی رپورٹس، یہ ساری رپورٹس کیا بتاتی ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر تعلیمی تناسب، ہمارے جو برادران وطن ہیں، پسماندہ طبقات سے جو ریلیٹڈ طبقات ہیں، دلت طبقات کے جو افراد ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ جو ہے تو گرا ہوا تعلیمی نظام ہمارا ہے۔ آپ کی جیسے ایجوکیٹڈ ایریا بہت کم ہے، لیکن کیا صورت ہے؟ اور وہیں میرے اور آپ کے آقا کا کیا کردار تھا تعلیم کے حوالے سے؟ کبھی غور کیا؟ اصل مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی ذات اقدس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس پر ایمان تو ہے، لیکن اس نمونے کو کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے۔ مکہ کا جو زمانہ تھا ایسی قسم پرسی کا، اور اس وقت جو ہے یعنی کہ ڈر اور خوف کا عالم کے ایمان اگر کوئی قبول کر لیتا تو اس کو اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا، ورنہ اس کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ویسی تشویشناک صورتحال میں اور اس سیناریو کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو تعلیم کا مرکز بنایا۔ دار ارقم کو آپ نے تعلیم کا مرکز بنایا تھا، اور وہ بھی کیسا؟ کیونکہ کھل کر کھلی فضا میں کام کرنے کے مواقع نہیں تھے، تو آپ نے تعلیم کا خفیہ نظام بنایا تھا۔ یہ بات میں بہت ہوش مندی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ماحول چونکہ وہ میسر برابر سے صحیح نہیں تھا تو آپ نے خفیہ نظام بنایا۔ آپ کے اشارہ دیتا ہوں، ایک اشارہ ہلکا سا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے خفیہ نظام تھا تعلیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں ذکر کیا ہے، لکھا ہے، سنا تو ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہوگا نا۔ اس واقعے کے اندر ایک یہ ہے کہ حضرت عمر جب ساری چیزوں سے تھک تھکا کر بہن کے گھر پر گئے تو بہن کے گھر پر جانے کے بعد ان کو کچھ سنگن سی محسوس ہوئی۔ حضرت اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ سب کیا پڑھ رہی تھی، تو معلوم ہوا کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ وہ آئے ہوئے ہیں اور چھپ چھپ کر ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ خفیہ نظام تھا۔ آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو ہجرت کے وقت آپ معلوم ہے سراقہ آپ کی جاسوسی میں نکلا تھا، اس کی اونٹنی کئی مرتبہ ٹھوکریں کھائی تو اس کو احساس ہوا اور یہ ریئلائز ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی پاور ہے اور میں ان کو پر نہیں سکتا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے آپ کچھ تحریر کر کے دے دیجئے، معافی نامہ، اور یہ کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سوچیں آپ آج کے اتنے ماڈرن دور کے اندر بھی جیب میں پین تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ کبھی کاپی اور پیپر وغیرہ لے کر چلتے ہیں ساتھ میں؟
کوئی بیاض لے کر چلتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی جو ہے حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا کہ ابوبکر اس کو جو ہے تحریری طور پر جو ہے لکھ کر دے، اور اسی وقت حضرت ابوبکر نے تحریری طور پر لکھ کر دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ تعلیم کو لے کر۔ اور آج ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ کیا حال؟ دلتوں سے نیچے گئے۔ اخلاقیات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں توفیق، میں بہت کھل کر بولنا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ معاف رکھیے گا کہ ہم کبھی علماء سے کھل کر جو ہے ربط نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی چھوڑ دیجئے، بہت بڑا دائرہ ہے، ہماری مسجدوں کے دائرے کے اندر جتنے مصلی کرام آتے ہیں، مصلیان کرام، 2 اور 3 سال ہو جاتے ہیں ان کو امام صاحب کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ حقیقت نائب رسول ہے، ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، دین ان سے سیکھنا ہے، شریعت ان سے سیکھنی ہے، اور ہمیں ان کا نام تک نہیں معلوم، تو کیسے ہمیں جو ہے تو دین آئے گا؟ کیسے اصلاح آئے گی؟ کیسے معاشرہ سدھرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ پوچھنے کا مزاج ہی نہیں رہا۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں آج تو آپ تصور نہیں کر سکتے، اور شاید آپ کو حیرت ہوگی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سن کر، کہ ہم مرد حضرات ہو کر علماء سے پوچھنے میں اپنی کسر نفسی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک نوجوان بچی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، بچی آئی نوجوان، اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نسبت طے ہو گئی ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ میری اگلی زندگی کے اندر، شادی شدہ زندگی کے اندر مجھ پر میرے شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا یہ کیفیت آج ہمارے معاشرے میں ہے؟ ٹھیک ہے لڑکیاں باہر نہیں آتی ہے اور ایسا ماحول بن رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا کبھی کسی باپ کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے یا کسی بھائی کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ اب میری بیٹی کی نسبت طے ہو گئی ہے، میری بہن کی نسبت طے ہو گئی ہے، اور مجھے اب یہ چاہیے کہ میں جا کر جو ہے امام صاحب سے، عالم دین سے، مفتی صاحب سے یہ جا کر معلوم کروں کہ میری بچی کی نسبت طے ہوئی ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے، تو میں اس کو ایسے کون سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات اور بہترین باتیں سناؤں کہ جس کے ذریعے سے اس کی اگلی زندگی جو ہے پرسکون گزرے۔ کبھی آتا ہے خیال؟ کیا خیال آتا ہے ہمارے پاس؟ جیسی ہی نسبت طے ہو، تو اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے تو ہمارے ذہنوں میں خیال یہ آتا ہے کہ کیوں نہ حیدرآباد جا کر وہاں سے جویلری لائی جائے، گجرات جا کر کپڑے لائے جائے، بامبے جا کر جہیز کا سامان لایا جائے، لیکن فکر کس چیز کی نہیں ہے؟ اس کے مستقبل کو سنوارنے۔ تو میرے بھائیوں زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، یہ جو اصلاح معاشرہ کے جلسے لیے جا رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے لیے جا رہے ہیں، رسمی طور پر نہیں لیے جا رہے ہیں۔ آپ علماء کرام اللہ جو ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کلپ جو ہے تو وائرل ہوئی تھی، جس میں حضرت بتا رہے ہیں کہ 8 لاکھ بچیاں جو ہے وہ مرتد ہو چکی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے بتائیے؟ ایک مسلمان کی سب سے قیمتی ترین دولت کیا ہے؟ کیا ہے دولت؟ سب سے قیمتی ترین دولت ایک مسلمان کی ایمان ہے، ایمان، سبحان اللہ۔ اور ایک محض اسمارٹ فون کے تحفے دیے جانے کے عوض اپنی بچیاں اور بیٹیاں اس قیمتی ترین دولت سے محروم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشرے کا یہ بگاڑ کس کا بنایا ہوا ہے؟ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ میں ہر جگہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیے، ہر ایک بات کا نمونہ اس میں ملے گا۔ ہم عصری تعلیم کے حوالے سے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، مجھے بتائیے آپ کہ کے جی سے لے کر
LKG UKG فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور اس کے بعد جو ہے 10th اور 12 اور اس کے بعد گریجویشن پوسٹ گریجویشن، اس پورے پیریڈ کے اندر بچہ جتنی کتابیں پڑھتا ہے اگر اس کو تولا جائے تو میں بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں اس کے سلیبس کی کتابوں کو اگر تولا جائے تو 1-2 من نہیں کئی کوئنٹل وزن ہو جائے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ بچہ کو جس کا گریجویشن ہونے تک کئی کوئنٹل وزن کتابیں آپ پڑھا چکے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق محض 1 کلو 2 کلو وزن کی کوئی کتاب لا کر دی آپ نے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہم پر، ہمارے رب سے ہمارا تعارف کرایا ہے، ایمان جیسی دولت سے ہمیں روشناس کرایا ہے، اور ہم اپنی جو سب سے بہترین آئیڈیل شخصیت اس کے حوالے سے اپنی نسلوں کو جب تک جو ہے تو متعارف نہیں کرائیں گے، یہ سلسلہ یہ رونا تو قیامت تک چلتا رہے. اللہ نہ کرے. غلط کہہ رہا ہوں؟ کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے کون ہے قصوروار؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میں حضرت مولانا مفتی صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جمعیت علماء شہر ناندیڑ کے بھی معزز رکن ہیں ماشاءاللہ، اور بہت فکر مند ہے آپ کے حلقے میں ہماری آواز پر، بلکہ ہمارے ساتھی ہیں. اس کام کو جو ہے الحمدللہ انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ کیا. آپ لوگ بھی شریک ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مفتی صاحب کو بھی جزائے خیر دے. کوشش کرے کہ جو پیغام یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اگر ایک آدمی بھی ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، قسم خدا کی ہمارے اکابر علماء کرام جس مہم کو لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس مقصد میں کامیاب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جی 8 بجے تک کرنی ہے. چلے بہت اچھا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ عشاء کا وقت جو ہے اعلان کیے. اچھا جزاک اللہ. تو یہ جو صورت حال ہماری ہے، میں یہ آپ کو بتا رہا تھا دیکھیے کہ ہمارے پاس پوچھنے کا، علماء سے ربط کرنے کا کوئی مزاج نہیں رہا ہے مزاج. تو کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ میں نے ابھی آپ کو شروع میں ایک مثال دی تھی، میں ابھی بھی ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. دیکھیے ایک صاحب جو ہے جویلری کے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے جویلری کی. انتقال ہو گیا، ایک لڑکا ہے اور انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد دکان ان کی بند ہو گئی. گھر میں جو کچھ تھا بیوہ جو ہے اسی سے گھر کا کام پورا چلاتی رہی نظم. ایک وقت ایسا آیا کہ گھر کے اندر جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی. جمع پونجی ختم ہو گئی. انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ابو جان نے جتنی جمع پونجی رکھی تھی وہ ختم ہو گئی، میرے پاس صرف ایک ہار بچا ہوا ہے، اس کو لے جا کر مارکیٹ میں رکھ بیچ کر آ جاؤ، اس سے جو بھی قیمت آئے گی انشاءاللہ ہم اپنے گھر کا نظم و نسق اس کے ساتھ چلائیں گے. بچے نے عقل مندی کا یہ کام کیا کہ مارکیٹ میں کسی اور جویلری کی دکان پر جانے کے بجائے چچا جان کی بھی دکان تھی جویلری کی، وہاں پر گیا. اور وہاں جا کر کیونکہ اس کو بھی اس ہار کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا اور وہ محترمہ کو بھی اندازہ نہیں، چچا جان کی دکان پہ جا کر چچا کے پاس گیا اور کہا کہ چچا جان امی نے یہ کہا ہے کہ جتنا جمع پونجی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے، یہ ہار بیچ دو اور اس کے ذریعے سے جو قیمت آئے گی اس کے ذریعے سے ہم گھر کا نظم و نسق چلائیں گے. چچا نے جب ہار ہاتھ میں لیا تو ان کو اندازہ ہوا دیکھتے ہی کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے. کتنا قیمتی ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر جتنی جویلری کی دکانیں ہیں کوئی بھی جو ہے اس کی صحیح قیمت ادا نہیں کر سکے، ایک بندہ بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے گا. ہار تو چھوڑ دیجئے اس کے ایک منکے کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے ایک کام کرو، یہ ہار مت بیچو، اس ہار کو میرے پاس امانت رکھ دو. کیا کرو؟ امانت رکھ دو. اور گھر کا نظم و نسق چلانے کے لیے میری یہ رائے ہے کہ تم میرے پاس کل سے جو ہے بلکہ آج ہی سے دکان پر آ جایا کرو، یہاں پر بیٹھا کرو، میں جیسے کام کرتا ہوں دیکھا کرو.
تم کام بھی سیکھ جاؤ گے، گھر کا کام بھی چلتا رہے گا۔ بچے نے والدہ سے بات پوچھی، اجازت لی، اور اسی طریقے سے ہوا۔ ہار جو ہے تو چچا کے پاس امانت۔ چند دن ہوئے، وہ چاچا کے پاس کام کرتے رہے، سونا آ رہا ہے، چاندی آ رہی ہے، سونا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں تک وہاں پر رہنے کے بعد اس بچے کو سونا اور پیتل، چاندی اور زرمن کے اندر فرق کرنا آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ہار ابو نے چھوڑے تھے وہ کوئی معمولی ہار نہیں ہے، بلکہ اس ہار کی قیمت کروڑوں روپے کے اندر ہے، اور چچا نے بہت احسان کیا کہ اس ہار کو جو ہے بے قیمت بیچنے نہیں دیا۔ چند مہینوں میں وہ بچہ اس کے اندر امتیاز اور فرق کرنے کو سمجھ گیا۔ میں جو رونا رو رہا تھا ابھی آپ کے پاس کہ ہم علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ جس کو کوئی چیز معلوم نہیں تھی جوڑری کی لائن کی، چند دن چچا جان کے پاس رہنے کے بعد اصل ہیرو کے اندر اور دوسرے منکوں کے اندر امتیاز کرنا سیکھ گیا۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم روزانہ 10 منٹ علماء کے پاس آ کر بیٹھتے رہے، ان سے دین کے حوالے سے، اپنی زندگی کے مسائل کے حوالے سے، اپنی نجی زندگی کے حوالے سے اگر کچھ باتیں دریافت کرتے رہے، تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا، آپ کی تعلیمات اور شریعت کی منشا اور شریعت کی تعلیمات کو سمجھ نہیں سکے؟ میں نے ابھی جیسے وہ خاتون کا واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور آ کر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نسبت طے ہونے والی ہے، بتائیے مجھ پر کیا حقوق ہے؟ ہم پوچھتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا کہ اگر آپ کی نسبت طے ہو گئی ہے تو سن لو، تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا کیا حق ہے۔ تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے، یہ حدیث ہے، مجھے بھی جب میں نے سنا تھا اس وقت تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کا مقولہ ہے اور میں نے اس کو حدیث کے طور پر بیان کرا۔ اس کے بعد تحقیق کی اور الحمدللہ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ آپ نے فرمایا تم پر تمہارے شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر مان لیجئے کہ اس کے بدن پر کوئی پھوڑا یا پھنسی آ جائے اور اس کے اندر پس بھر جائے اور اس پس کو صاف کرنے کے لیے اتفاق سے تمہارے پاس کوئی کپڑا نہ ہو اور تم اس پس کو اپنی زبان سے صاف کرو، تب بھی تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکو۔ ہم سکھاتے ہیں، ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ہم موبائل دیتے بچیوں، نہیں دیے تو کم از کم اتنا تو کہتے ہیں بیٹی فون کر دینا، اور جب فون آتا ہے تو کریت کر سوالات کرتے ہیں، بیٹی اچھے تو ہے نا، ننن کام کر رہی تھی نا ساتھ میں، یا تم اکیلے ہی کام کر، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ ایک نوجوان لڑکا آیا اللہ کے رسول کے پاس، معاشرتی حقوق ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم خالی جو ہے اپنے حقوق مانگنے کا ہم رونا روتے رہتے ہیں، ہمارے اپنے ذمے کیا حقوق ہے دوسروں کے اس کو جاننے کی کبھی فکر نہیں کرتے۔ آج یہی حال ہے پورے معاشرے میں، فلاں بھائی صاحب نے یہ کیا اور انہوں نے جو ہے تو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا، لیکن ہمارے اوپر دوسروں کے کیا حقوق ہیں کبھی اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ایک صاحب جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، مشہور واقعہ ہے، میں تھوڑا سا اشارتاً تذکرہ کر دوں، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول ابا جان جو ہے جتنی کمائی میں لاتا ہوں اس کو خرچ کر دیتے، جا کے شکایت کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلا کر لاؤ۔ وہ بلانے کو گئے، ادھر اللہ کے وہاں سے وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں والد صاحب کہ بھائی شکایت کر دی۔ راستے میں ان کے ذہن کے اندر کچھ عربی کے اشعار انہوں نے بنا دی، زبان سے بولے نہیں ہیں، عربی کے چند اشعار زبان دل کے اندر بنائے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تو چھوٹا سا تھا تو ہم تیرے لیے بے قرار رہا کرتے تھے، رات کو جو تو سوتا نہیں تھا، نیند نہیں آتی تھی تو ہم بے چین ہو جایا کرتے تھے، اگر کبھی تو پیشاب کر لیتا اور جگہ اس سے زیادہ نہ ہوتی تو ہم اپنے چھاتی پر اور اپنے سینے پر تجھ کو سلا دیا کرتے تھے، اور بہت سارے اشعار اس طریقے۔ اور آج یہ حال ہے کہ تو ہمارا خیال نہیں کرتا، اگر باپ نہ سمجھتا نہ سمجھ، کم از کم پڑوسی کے درجے میں ہم کو رکھ، اور جس طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ویسا ہی معاملہ کر۔ یہ اشعار انہوں نے بنا۔ ابھی وہ آ رہے ہیں اور ادھر سے جبرائیل اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ان صاحب نے کچھ اشعار بنائے ہیں، آپ فیصلہ سنانے سے پہلے ان سے وہ اشعار سن لیجیے۔ وہ صاحب کانپتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کے بڑے اس سے جو ہے ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ ابھی بات شروع نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم مجھے آتے ہوئے تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی ہر بات سے آپ پر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اشعار صرف میرے خیالات میں تھے، میں نے ابھی ان کو زبان پر بھی نہیں لایا تھا، مگر آپ کو اللہ نے بتا دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے وہ سارے اشعار جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھا، وہ بتا رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہیں آنسو ٹپک رہے ہیں۔ آپ نے بچے کو اس طریقے سے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ اصلاح کے عنوان سے نکلے ہیں، لیکن اپنے گھروں کا حال دیکھیے کیا ہے۔ تھوڑا سا بچہ کمانے لگتا ہے، وہ ماں باپ جو اپنی زندگی کی پوری جمع پونجی ان پر لگا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان حال بنا کر بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے میں اپنی ہڈیاں گلا دیتے ہیں۔ بچہ جب کمانے لگتا ہے تو آج ہمارے مسلم معاشرے، ٹھیک ہے کہ اولڈ ایج ہاؤس میں ہم لوگ نہیں جو ہے تو لے جا کر چھوڑتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر کیا حال ہے ماں باپ کے ساتھ، کیا رویہ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ تربیت کے حوالے سے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ذہنوں میں کیا رہتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا سلسلہ کب شروع ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے بچہ پیدا ہوگا تب، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بچے کی تربیت کا سلسلہ علماء نے لکھا ہے اس وقت سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے کے سلسلے کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی بچی کے لیے نسبت طے کرنے کے لیے کوئی لڑکا دیکھ رہے ہیں، اسی وقت سے آپ کے آنے والی اس بچی کے آنے والی نسل کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تنکح المرأة لأربع، لڑکیوں سے اور عورتوں سے شادی عام طور پر 3 یا 4 بنیادوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ شادی عموماً عام طور پر معاشرے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا معاشرے میں عام طور پر شادی لڑکیوں کے ساتھ نسبت کن بنیادوں پر طے کی جاتی ہے؟ یا تو اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا پھر جو ہے یہ تینوں چیزوں کا عام طور پر دیکھ کر نسبت طے کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دینا، اس کے اخلاق کو ترجیح دینا، گھر کے دینداری کے ماحول کو دیکھنا، اگر اس معاملے کو دیکھو گے تو آگے کی آئندہ کی نسل کی تربیت یہیں سے آپ نے صحیح بنیاد پر شروع کی۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کروں، ابن القیم الجوزیہ بہت بڑے مفکر جو ہے تو اس میں ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی نے محض مال کو دیکھ کر نسبت طے کی تو وہ یہ یقین کر لے کہ اس نے اپنی آنے والی اس بچی کی نسل کے اندر یہودیت کے بیج کو بو دیا ہے، اور اگر کسی نے خوبصورتی کو بنیاد بنا کر نسبت طے کی ہے تو اس نے عیسائیت کی بنیاد کو جو ہے تو وہاں پر جڑ اس کی مضبوط کر لی، اور اگر کسی نے حسب نسب کو دیکھ کر جو ہے نسبت طے کی ہے تو اس نے یہودیت کا خمیر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی بیٹی کے آئندہ نسل کے اندر ڈالیں۔ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ آج بھی آپ دیکھیں، اس وقت بھی اور اس وقت سے بھی یہودیوں کا جو مزاج ہے، ان کی جو خاص صفت ہے وہ مال کے بھوکے ہیں۔ آج بھی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے انٹرنیشنل لیول پر، اس کے اندر کون قابض ہے؟ یہودی ہے۔ اور عیسائیت یہ آج بھی خوبصورتی کے دیوانے ہیں، اور حسب نسب کا معاملہ برہمن کو دیکھ لیجیے آپ، اخبارات میں اگر ان کے شادی کے اگر اشتہارات آتے ہیں تو کس نوعیت کے آتے ہیں؟ اس کا گوتر یہ ہو، اس کی فلاں یہ ہو، اس کے پورے گاؤں کا اور ان کے خاندان کا سلسلہ چلتا ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت اولاد کی صحیح نہج پر ہو تو اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اس حوالے سے ہماری توجہ نہیں، ہم جو ہے خالی نکاح مسجد میں کرا دیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، علماء کرام سے بات کرواتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، اور میں نے جیسے ابھی شروع میں بتایا کہ وہی ساری خرافات اسی نکاح کے اندر جو مسجد میں اس کا نکاح پڑھایا گیا اور علماء کی بات رکھی گئی، ساری خرافات کرتے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی باریک باتیں ہیں، قربان جائیے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صرف واحد مذہب اسلام وہ ہے کہ جن کے سامنے ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے ایک پریکٹیکل نمونہ موجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب حضرت فاطمہ کو حضرت حسن پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی کیا نام رکھا بچے کا؟ کہا کہ ابو جان حرب نام رکھا۔
کہا کہ نہیں، نام جو ہے صحیح سے رکھو، حرب نام رکھو گے تو جنگجو ہوگا، ہمیشہ لڑائیوں میں رہے گا، تو کہا کہ آپ بھی نام رکھ لیجئے، کہا کہ حسن رکھو، یہ نام مجھے پسند۔ 2 سال کے بعد حضرت حسین کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول پھر تشریف لے گئے، اس وقت پر بھی پوچھا کیا نام رکھا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ان کا نام حسن رکھ دیا تھا، اب میں وہی نام رکھ دیتی ہوں جو پہلے حسن کا رکھا تھا۔ کہا کہ نہیں بیٹی، اس کا نام بھی حرب نہیں رکھنا، کہا کہ حسین رکھ۔ ناموں کا اثر پڑتا ہے۔ ہم جو ہے میں نے جیسے بتایا علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، آج کل ناموں کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایسا نام بتائیے کہ کسی اور کا بھی نہ ہو اور قرآن میں بھی موجود ہے، کہتے ہیں نا، بہت سارے کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سنیے۔ ابن قیم الجوزیہ ہی کی بات، انہوں نے لکھا ہے غزوہ بدر ہوئی تھی، اور غزووں میں پہلے ایک معمول تھا کہ دو بدو جنگ شروع ہونے سے پہلے مبارزت ہوتی تھی، اور مبارزت کس کو کہتے ہیں کہ گھمسان کی جو جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے فردن فردن کچھ لوگ آ کر جو ہے تو مقابلہ آرائی کرتے تھے، اور اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوتی تھی۔ غزوہ بدر کے وقت پر بھی جو جنگ شروع ہوئی، ادھر سے 3 لوگ نکلے کفار مکہ کی طرف سے، بہادر لوگ تھے، اور وہ لوگ آنے والے کون کون تھے؟ ولید، عتبہ اور شیبہ، وہ لوگ آئے، اور قریش کے جو لوگ تھے انتہائی جنگجو مزاج کے تھے، ان کے خون کے اندر جو ہے یہ چیزیں رچی بسی ہوئی تھی، شجاعت، بہادری، عزم، حوصلہ، عزیمت، اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا قریش میں ہی پیدا کیے گئے نا۔ تو وہ لوگ جب آئے مبارزت کے لیے اور انہوں نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے ہے، بھیجو کسی کو، تو ادھر سے جو ہے 3 انصاری صحابہ گئے۔ کتنے صحابہ؟ 3 انصاری صحابہ گئے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کون ہے بھائی تم؟ کہا کہ ہم اوس کے ہے، خزرج کے ہے، خاندان کے نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو ہمارے ٹکر کے لوگ چاہیے۔ کون لوگ چاہیے؟ ہمارے ٹکر کے لوگ چاہیے۔ اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں ہماری ٹکر کے لوگ دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قم یا علی، علی آپ آگے جائیے، اور فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ آپ جائیے، اور تیسرے آپ نے جو ہے بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو۔ یہ تینوں گئے، اور تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے۔ حضرت علی تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت حمزہ آپ کے جو ہے چاچا ہیں، حضرت ابو عبیدہ بھی آپ کے جو ہے رشتہ داروں میں ہیں، قریش ہی سے۔ یہ تینوں گئے، اور تینوں نے پہنچنے کے بعد زیادہ وقت نہیں لیا، ان آنے والے سرماؤں کو جو ہے آنن فانن ڈھیر کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ کیوں ختم ہوئے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تربیت کے حوالے سے ہماری جو غفلت رہتی ہے ہر معاملے میں، صرف تربیت نہیں، ہر معاملے میں دین نام ہے، شریعت نام ہے کس چیز کا کہ ہم اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں، علماء سے معلوم کریں۔ ابن قیم الجوزیہ نے لکھا ہے کہ ان تینوں سرماؤں کا جن کا طوطی بولتا تھا اور جن کا لوہا مانا جاتا تھا پورے سماج اور سوسائٹی کے وقت کے اندر، اس وقت وہ آنن فانن دفاتن جو ہیں ایک ہی وار میں ڈھیر کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے، اس لیے کہ وہ تینوں کے نام کچھ ایسے تھے کہ اس کا اثر ان کی زندگی پر پڑ کر رہا۔ ولید کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، کس کو کہتے ہیں؟ ولید کس کو؟ ولد کہتے ہیں لڑکے، ولد کس کو کہتے ہیں؟ لڑکا۔ اور ولید چھوٹا سا بچہ، اس کو اور سمجھنے کے لیے جیسے ہم لوگ، میں جیسے لکھنؤ میں پڑھا ہوں، علماء کرام یہاں دیوبند وغیرہ میں جو پڑھے ہیں، تو یو پی کے لوگ جو بات کرتے چھوٹے سے بچے کو، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ببوا۔ کیا بولتے ہیں؟ ببوا، برابر ہے نا؟ جیسے بچے کو ببوا، اس ٹائپ میں سمجھ لو کہ چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں ولید عربی میں۔ اور شیبہ، شیبہ کس کو کہتے ہیں؟ شیبہ بڑھاپے کو کہتے ہیں، شیب بڑھاپے کو کہتے ہیں، شاب ہوتا ہے جوان، اور یہ شیب ہے اس سے آگے کا مرحلہ۔ اور تیسرا کون تھا میں نے نام بتایا؟ ولید۔ عتبہ، عتبہ کہتے ہیں، عتب کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ دکھانے کو،
ابن قیم نے لکھا ہے کہ تینوں کے نام ایسے تھے کہ میدان کارزار کے اندر ایک بچہ اور بوڑھا اور پیٹھ دکھانے والا کیا ٹک سکتا تھا ان لوگوں کے سامنے جن کے نام ایسے تھے. حمزہ کہتے ہیں شیر ببر کو، علی علو سے ہے جس کے معنی ہے بلندی اور رفعت کے، اور ابو عبیدہ عبدیت سے ہے. اللہ کی عبدیت سے بڑھ کر کس نام کے اندر برکت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے کہ ان ناموں کا تک زندگی کے اوپر اتنا اثر ہے تو ہم بلا سوچے سمجھے علماء سے ربط کیے بنا آج ہمارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ اصلاح معاشرہ کا اجلاس اور یہ ساری محنتیں اور علماء کرام کی یہ تگ و دو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. ہم نہیں چاہ رہے، ہم تو کیا ہیں، بہت چھوٹے سے لوگ ہیں. ہمارے اکابر علماء کرام اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں، وہ اپنی بصیرتوں سے اور اپنی فراستوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے اور ان کو بیدار کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت جو ہے شریعت کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مضبوطی سے جم جائے. وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس وقت جو ہے ہمیں ہماری قیمتی ترین دولت ایمان سے محروم کرنے کی کیسی کیسی سازشیں یہاں پر کی جا رہی ہیں. زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، میں ہلکا سا بتا کر اشارہ کر کے آپ کو تھوڑا سا جگا دوں. زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، محض 2-2.5 سال کا وقفہ ہوا ہے. آپ خود یہاں سے گروپ کے گروپ لے کر جو ناکے کی طرف آ رہے تھے NRC کے موقع پر، مجھے بتائیے کہ وہ کیوں آ رہے تھے؟ وہ کون سی ایسی سازش تھی یا وہ کون سا ایسا مسئلہ تھا جس نے آپ کو ہی نہیں آپ کے گھر کی معزز پردہ نشین خواتین کو تک بے چین کر دیا تھا، اور وہ وہاں تک چلی آ رہی تھی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اپنے معصوم اور شیرخوار بچوں کو لے کر. وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اس وقت یہ اندازہ ہوا تھا کہ شاید ہمارے وجود کا یہاں پر اب خطرہ ہو گیا. وقفے سے ایک سے بڑھ کر ایک، یعنی کہ ایسے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے نہ صرف وجود کو، اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ جس کا احساس ہمیں نہیں ہے، ہمارے ایمانی وجود کو خطرات لاحق ہے اور ہماری بے حسی ہے کہ وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہوش کے ناخن لینا ہے. اگر سازشیں جتنی بنے، ایمان پر اگر ہم استقامت کے ساتھ قائم ہیں تو قسم خدا کی کھا کر یہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک بھی آپ کو اور ہم کو اور آنے والی امت مسلمہ کی نسل کو اس ملک سے اور اس زمین سے کوئی نہیں نکال سکے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان. اگر وہ برقرار نہیں ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ محض ایک اسمارٹ فون کے تحفے کے عوض میں ہماری بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی. تو یہ ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ذہن سازی کب ہوگی؟ جب ہم خود اس سے واقف ہوں گے. اور ہم کب واقف ہوں گے؟ جب ہم اپنے محبوب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرائیں گے. اگر ہم نہیں پڑھے ہیں، آج عزم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھیں گے، علماء سے ربط رکھیں گے، علماء سے جو ہے مسائل کو معلوم کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند بے ربط باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. حضرت مفتی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی صدیق صاحب کا، کہ بہت کم وقت میں اتنی بہترین نشست انہوں نے منعقد کی. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب میں حضرت مفتی حبیب الرحیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا پر اس نشست کا اختتام فرمائیں.